الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل کے موضوع پر بات چل رہی ہے۔ قربانی کے طریقے کو سمجھنا یہ بھی مسلمانوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی سے پہلے جانور کو فربہ کرنا چاہیے، یعنی کہ اسے خوب اچھی طرح کھلانا پلانا چاہیے۔ اس کے بعد جب ذبح کا وقت آ جائے تو جانور کو اس تسلی اور سکون سے ذبح کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ اسے تکلیف محسوس نہ ہو۔ کیا مطلب کہ ایک تو جانور جہاں پہلے ذبح ہو چکا ہے اسی کے سامنے دوسرے جانور کو لا کر ذبح کرنا یہ گناہ کا عمل ہے۔ اس کو باعث جب ایک آدمی نیکی کمانا چاہ رہا ہے اور اس میں کئی سارے گناہ کے اعمال کر رہا ہے تو نیکی تو بظاہر ختم ہو گئی۔ آپ خود غور کر لیں کہ جسے کہا جاتا ہے نا کہ جی گلاس توڑا 16 آنے، کھایا پیا کچھ نہیں اور الٹا جو ہے نا نقصان کر کے آ گیا۔ تو جب گناہ پہ گناہ کرتا جا رہے ہیں پھر چھری کا تیز کرنا، اب چھری ہے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں وہ چلا رہے ہیں، جی چل ہی نہیں رہی اور رک بھی نہیں رہے، چلائے چلے جا رہے ہیں کہ بس اب جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھائی اس کا طریقہ ہے آپ تھوڑا سا پیسہ خرچ کر لیں، چھری کو تیز کرا لیں۔ جب ماشاءاللہ آپ نے اتنی قربانی کی ہے تو جانور کو اچھی طرح سے باندھنا، ایک جانور جو ذبح ہو گیا اس کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کرنا، کوئی آڑ لگا دینا، پردہ نما یا کوئی بھی ٹینڈ ایسا انتظام کرے۔ جب ذبح بھی کرنا چاہ رہے ماشاءاللہ تو قربانی کا بھی حق ادا کرے۔ پھر دوسرا چھری کو تیز رکھے، پھر جانور کو باندھ لے اچھے طریقے سے کہ تاکہ نہ اس کو تکلیف ہو نہ خود تکلیف میں آ جائے بیچارہ۔ پھر اگلی بات یہ کہ کھڑے کھڑے جو ہے نا چھوٹے جانور کو یا پھر جو بیل گائیں بچھڑے اس طرح کے ان کو کھڑے کھڑے ذبح کرنا یہ غلط ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی اب دیکھنے میں نئے نئے اسٹائل نکال رہے ہیں نا ماشاءاللہ، لوگ بھی ایک سے ایک ہیں۔ چنانچہ اس کو زمین پہ لٹا کر اور قبلہ رخ کرنا، اور قبلہ رخ کرنے میں بھی بڑے مسائل ہیں، لوگوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے قبلہ رخ کیسے کیا جاتا ہے۔ جیسے بعض ہر بندہ اپنے انداز سے سمجھاتا ہے، بس یہ قبلہ اس طرح پورا جانور ہو، صرف اس کی گردن کر دیتے ہیں، بس بعض لوگ جسم چھوڑ دیتے ہیں، پورا قبلہ رخ اس کو کریں، سیدھی کروٹ پہ اس کو کوشش کریں کہ لٹایا جائے۔ بعض اکثر دیکھا گیا الٹی کروٹ پہ اور پھر جو ہے نا جی گھما رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال کرنا۔ پھر جو بڑی اس سارے معاملے کے اندر اہم مسئلہ ہے نا ذبح کرنے کا، چھری پھیرنے کا، وہ سمجھ لیں، کیونکہ میں صرف وہ صورتیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو بہت ساری ہیں، میں تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ جن صورتوں میں قربانی آپ کی مردار ہو جاتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہا ہی نہیں اور چھری پھیر دی، قربانی حرام، جانور حرام، بلکہ قربانی صرف نہیں جانور بھی۔ دوسرا آپ نے صرف دل میں کہا تو بھی حرام، یہاں پر دل کا اعتبار نہیں چلے گا۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے صرف کہا بسم اللہ ہی اور بس چھری پھیر دی تو بھی حرام، پوری تکبیر نہیں پڑھی نا۔ پھر چوتھے نمبر پہ جو سنت عمل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری دعا پڑھتے تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، پھر بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب چلو یہ یاد نہیں ہے، دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، دیکھ کر پڑھ لے، اور چھری سیدھے ہاتھ سے پھیرے۔ پھر اس نے جو ہے نا دو بندے چھری پھیر رہے ہیں، اب ایک نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا، دوسرے نے کہا اس نے تو کہہ ہی دیا، تو اس نے نہیں کہا تو بھی جانور مردار۔ پھر اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اور چھری پھیری اور مکمل نہیں پھیری، پھر کسائی نے ایک دم چھری لے کے اور پھر اس نے پوری پھیر دی، تب رگیں کٹی تو جانور مردار، کیونکہ کسائی نے تو بولا اس نے تو پڑھ لی تھی نا۔
اور آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے دعا پڑھ کے اس کو چھری دے دی، اس نے پھیر دی، تو بھی جانور مردار۔ یہ مسائل نہیں پتہ لوگوں کو، یہ ماشاءاللہ یہ آپ ابھی دیکھیے گا چند دنوں میں آپ کی الحمدللہ نظروں کے سامنے آ جائیں گے، جی ماں ابو جی میں نے پڑھ کے دے دیے چھری کسائی کو، او جی گیا جانور ختم۔ قربانی تو دور کی بات تھی، یہ گوشت کھانا اب حرام ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر پوری دعا پڑھ کے وہ کسائی کو پکڑا دی۔ پھر جو بڑا خطرناک مسئلہ ہے وہ بھی سن لیں کہ 3-4 بندوں نے جو ہے نا گائے کو پکڑ لے تھے، اور یہ ہوتا ہے عام ہے، زیادہ بھی ہوتے ہیں بندے۔ اب وہ جو چھری پھیرنے والا تھا اس نے دعا پڑھی باقاعدہ پوری، اور بسم اللہ اللہ اکبر، ابھی اس نے چھری چونکہ تیز نہیں تھی چلی اور جانور کو تکلیف ہوئی، وہ اٹھا بھاگا۔ اب ایک دم کسی نے بھی چھری پکڑ لی اور جاتی فوراً جلد بازی میں نا اس کو کہیں بھی راستے میں اس نے پھیر دی یا پکڑ کے گرا کے پھیر دی، تو بھی جانور مردار ہو گیا۔ اسی لیے جس وقت ذبح کر رہے ہوں نا تو سب کو کہہ دیں کہ بھائی جتنے جانور میں شامل ہو رہے ہیں یہ سب بسم اللہ اللہ اکبر زور سے پڑھ لیں آواز سے، تاکہ پھر اگر ان میں سے جو بھی چھری لے کے پھیر دے گا نا تو جانور تو کم از کم قربانی صحیح ہو جائے گی اور حلال ہو جائے گا۔ اسی لیے اس میں بے تحاشا صورتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے چھری چونکہ غلط پھرتی ہے اور جانور جو ہے نا مردار ہو جاتا ہے، قربانی تو دور کی بات، اس کا پھر گوشت بھی کھانا جائز نہیں ہوتا۔ چنانچہ پھر آدمی جب بسم اللہ اللہ اکبر اس نے پوری دعا پڑھ لی، اب اس نے چھری پھیری اور 3 رگیں نہیں کٹیں تو بھی جانور مردار، ٹھیک ہے نا۔ 2 رگیں کٹ گئیں، تیسری تھوڑی سی کٹی، جانور خون نکلتا رہے، انہوں نے چھوڑ دیا، تھوڑی دیر تک تڑپتا رہا، وہ مر تو جانا ہی ہے، آخر اس نے ایک بھی رگ کاٹ دو تو بھلے گلا کٹ گیا سارا لیکن رگیں نہیں کٹی تو جانور مردار۔ اچھا پھر مبالغہ آرائی کے اندر جو ہے نا حرام مغز تک بھی چھری کاٹ کے یا پوری گردن ہی الگ کر دی تو بھی مردار ہو گیا۔ تو یہ سیکھنا چاہیے، طریقہ ہے۔ پھر چھری جو ہے نا اس نے کسائی کو پکڑا دی، اور کسائی کیا تھا؟ ہندو تھا، تو جانور مردار ہو گیا، چاہے وہ جتنی زور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دے۔ لیکن ہندو کا ذبیحہ جو ہے حرام ہے، کرسچن تھا حرام ہے، غیر مذہب کوئی بھی تھا اس نے چھری پھیری حرام ہے، جانور ہی ضائع ہو گیا، قربانی بھی گئی ختم۔ تو یہ مسائل ہیں سیکھنے کے ہیں، یہ ایسے تھوڑی یہ کون کسائی مسلمان ہے لیکن اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا شرط ہے نا کہ وہ پڑھے، ہاں مسلمان ہے تو پھر سکتا۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ آ جاؤ آپ کی قربانی ہو رہی ہے تو دیکھو، تاکہ اس کا خون گرے گا تو صحیح طریقے سے ہوگی تو آپ کو پھر اس کے اوپر ثواب اجر ملے گا، گناہ معاف ہوں گے، لیکن طریقہ صحیح ہو نا، سیکھا جائے نا اس پورا، یہ تو ایک چیپٹر ہے باقاعدہ۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ اپنی قربانیاں خراب کرتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا کریں۔ پھر ایک جو بڑا خطرناک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جانور ذبح کر دینے کے بعد ساری رگیں کٹ گئیں، 3 رگیں کٹنا شرط ہیں، اور اگر 4 رگیں اس نے کاٹی اور اکثر کٹ گئیں، مکمل نہیں کٹی، اکثر حصہ کٹ گیا تو بھی جانور حلال ہو جائے گا، لیکن 3 کم سے کم کٹنا یہ شرط ہے۔ اور وہ کٹ جانے کے بعد اب وہ جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے اندر تک چھری مار رہا ہے، اور یہ بھی اس کو ماننے، اس کے ہاتھ میں چھری دے ہی نہیں، پھر بولے بھائی یہ 3 رگ کٹ گئی ہے بس چھوڑ دو، بھلے 10 منٹ میں ٹھنڈا ہو یا 20 منٹ میں ہو، آپ اب انتظار کریں۔ چنانچہ ان کو جلدی جلدی اپنا دوسرا جانور بھی پکڑنا ہوتا ہے، وہ اندر تک چھری مارتے ہیں اور اس کو ختم کرتے ہیں بس۔ بعض تو ماشاءاللہ دل تک میں مار دیتے ہیں، اور یہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جب مارتے ہیں تو وہ ایک دم ہلتا ہے جانور، یہی اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس نے غلط مار دی اور کر دیا کام پورا آپ کا۔ تو چنانچہ اس کو سختی سے جو ہے نا پہلے ہی سمجھا دیں کہ یار یہ حرکت نہیں کرنی ہے آپ نے، بالکل دور رہنا ہے جب تک یہ خود ٹھنڈا نہیں ہو جائے نا سکون سے۔ تو ان مسائل کو سیکھیں، اور سنت کے مطابق جب ایک آدمی کام کر رہا ہے نا قربانی تو سنت کے مطابق کرے اور ان مسائل کو سیکھ کر کرے۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔